السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ المسافر والمریض، سبق نمبر ہے 91۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اول ما فرضت الصلاۃ رکعتین فاقرت صلاۃ السفر واتمت صلاۃ الحضر، متفق علیہ۔ وللبخاری ثم ہاجر ففرضت اربعا وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ وَزَادَ أَحْمَدُ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ وَإِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ابتدا میں شروع میں سفر و حضر کی نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز کو اسی حالت پر رکھا گیا اور حضر کی نماز کو 4 رکعت مکمل کر دیا گیا۔ اور بخاری ہی کی ایک روایت میں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو نماز 4 رکعت فرض کر دی گئی اور سفر کی نماز پہلی حالت پر برقرار رکھی گئی۔ امام احمد نے مسند احمد میں اتنا اضافہ کیا، سوائے نماز مغرب کے، کیونکہ وہ دن کے وتر ہیں، اور بجوز صبح کی نماز کے، کیونکہ اس نماز میں قرات لمبی کی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شروع میں سفر و حضر کے اندر 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی، یعنی 4 رکعت نماز کی بجائے 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، حالت قیام میں بھی اور مسافر ہونے کی حالت میں بھی۔ پھر یہ ہوا کہ سفر کے اندر تو اسی طرح نماز کو 2 رکعت رکھا گیا، یعنی ظہر 4 کی بجائے 2 رکعت، عصر 4 کی بجائے 2 رکعت، عشاء 4 کی بجائے 2 رکعت، اور جو حضر کی حالت تھی، حالت قیام میں، اس میں ظہر کو، عصر کو، عشاء کو 4 رکعت کر دیا گیا، اور مغرب ویسے ہی 3 رکعت، کیونکہ وہ دن کے وتر ہیں، اور صبح کی نماز میں چونکہ قرات لمبی ہوتی ہے تو اس لیے فجر کی نماز کو بھی 2 رکعت کی حالت پر ہی برقرار رکھا گیا۔ اور اب قصر کرنے کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے نماز کو قصر کر لینے کا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ نماز پڑھنے والے کو سفر میں یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ سفر میں اگر نماز کو قصر کر کے پڑھنا چاہے، یعنی 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کو اجازت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قصر کرنا سنت ہے اور یہ رخصت ہے، اگر رخصت کو لے لیا جائے ٹھیک، اور اگر نہ لیا جائے یعنی پوری پڑھ لی جائے تو یہ بھی درست ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کی جو بات ہے وہ ان کا قول راجح ہے۔ اور اسی طرح سنن دارقطنی وغیرہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں بھی پوری نماز انہوں نے پڑھی، یعنی قصر نہیں کرتی تھیں،
دارقطنی اور السنن الکبریٰ للبیہقی۔ تو سفر میں قصر کرنا اور پوری پڑھ لینا یہ دونوں طرح درست ہے۔ اگلی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکثر فی السفر ویتم ویصوم ویفطر، رواہ الدارقطنی ورواته ثقات الا انه معلول، والمحفوظ عن عائشہ من فعلها وقالت انه لا يشق علی، اخرجہ البیہقی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے اندر کبھی نماز قصر کرتے اور کبھی پوری کر کے پڑھتے تھے، اور اسی طرح کبھی روزہ رکھتے اور کبھی روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں، مگر یہ حدیث معلول یعنی اس میں علت ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ عمل سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کیا کرتی تھیں، یعنی کہ عائشہ سفر میں نماز پوری پڑھا کرتی تھی، یہ ان کے خود کا عمل ہے۔ اور عائشہ نے فرمایا کہ میں اس لیے پوری پڑھتی تھی کہ ایسا کرنا مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ سفر میں قصر نہ کرنا اور پوری نماز پڑھ لینا یہ بھی درست ہے، جبکہ نبی علیہ السلام کے تعلق سے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی سفر میں پیارے نبی قصر کرتے تھے۔ یہ جو روایت ہے تو یہ فقط عائشہ کے تعلق سے ہے کہ حضرت عائشہ خود سفر میں پوری نماز پڑھتی تھی، قصر نہیں کرتی تھیں۔ اگلی حدیث، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یکرہ ان تؤتى معصیتہ، رواہ احمد وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان، وفی روایت کما یحب ان تؤتى عزائمہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ جن کاموں میں اللہ نے رخصت عنایت فرمائی، اللہ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا جائے، یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے پیکج کے اوپر عمل کیا جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ معصیت والے کاموں کو کیا جائے، یا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کے تاکیدی احکام فرائض کو ادا کیا جائے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے جن کاموں میں رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے، اللہ نے پیکج دیا ہے، اللہ کے پیکج کو، اللہ کی رخصت کو لینا یہ اللہ کو پسند ہے، جیسے اللہ کو یہ پسند ہے کہ گناہ کے کام کو چھوڑ دیا جائے، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سفر میں نماز قصر کر کے پڑھنا یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیکج اور ایک رخصت ہے، اور اللہ کے پیکج کو لے لینا، اللہ نے رخصت دی، اس کی رخصت کو اختیار کرنا یہ افضل عمل ہے۔ باقی اگر کوئی پوری پڑھ لیتا ہے اور اللہ کی رخصت اور پیکج کو نہیں لیتا تو وہ بھی اپنی جگہ پر درست ٹھہرے گا، لیکن افضل کہ اللہ نے جس عمل میں رخصت دی بندے کو چاہیے کہ اللہ کے پیکج کو لے لے۔ اگلی حدیث، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ امیال
او فراسخا صلی رکعتین رواہ مسلم۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں امام مسجد نبوی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت کے لیے سفر پر تشریف لے جاتے تو 2 رکعتیں یعنی نماز قصر ادا کر کے فرمایا کرتے، نماز کو قصر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث میں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام سفر میں قصر کرتے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ السلام جو ہے وہ 3 میل یا 3 فرسخ پر قصر کرتے۔ تو اس میں راجح یہی 3 فرسخ ہے۔ 3 فرسخ، ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا بنتا ہے، تو 3 فرسخ کے بنیں گے 9 میل، اور 9 میل کے تقریباً بنیں گے 23 یا 24 کلومیٹر۔ تو جب بھی کوئی بندہ اپنی شہر یا اپنی بستی سے 23 کلومیٹر یا 24 کلومیٹر کے فاصلے پر نکلے تو وہ شہری حدود سے باہر نکل کر قصر کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد رشید العلامہ امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا قصر کے تعلق سے یہ خیال ہے کہ قصر نماز کے لیے کوئی مسافت محدود متعین نہیں ہے، مطلق سفر سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، جیسے سفر میں تیمم کے لیے سفر کی کوئی متعین جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب قصر کے تعلق سے مختلف احادیث آگے آئیں گی، اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں پر کم اور کہیں پر زیادہ میلوں پر جو ہے وہ قصر کیا گیا۔ اسی طرح قصر کے تعلق سے بعض نے 36 میل، بعض نے 48 میل اور بعض نے 52 میلز کی مسافت مقرر کی، مگر صحیح بات وہ ہے جو احادیث کے اندر بیان ہو چکی ہے۔ اور جس روایت میں کہا گیا کہ 48 میل سے کم مسافت پر قصر جائز نہیں، ایک تو وہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، یعنی حدیث مرفوع نہیں، بلکہ موقوف ہے۔ اور اس روایت میں جس میں 48 میل کا ذکر ہے، اس روایت میں موجود ایک راوی عبد الوہاب بن مجاہد بن جبیر مکی کو جو ہے وہ مجروح قرار دیا گیا ہے، بلکہ بعض نے یعنی امام ثوری نے اسے کذاب تک کہا۔ اس لیے 48 میل والی روایت قابل استدلال نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى المکہ فکان یصلی رکعتین حتی رجعنا الى المدینة متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ انس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے تک 2 رکعت ادا کرتے رہے، یعنی قصر کرتے رہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا جب آدمی اپنے گھر سے سفر کی نیت سے نکل پڑے تو وہ مسافر کی تعریف میں آ جاتا ہے۔ ایسا شخص حدود شہر یعنی موجودہ اصطلاح میں میونسپل کمیٹی کی حدود سے نکلنے کے بعد 1 میل کا بھی سفر طے کیا ہو تو نماز قصر کر کے ادا کرنا شروع کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شروع میں سفر و حضر کے اندر 2 رکعتیں نماز تھی، پھر سفر کے اندر تو 2 رکعت برقرار رکھی گئی،
اور حضر کی نماز 2 رکعت کو 4 رکعت کر دیا گیا، سوائے مغرب اور سوائے فجر کے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوا آج کے سبق سے کہ سفر کے اندر نماز قصر کرنا یہ افضل ہے، اور نبی علیہ السلام نماز قصر کر کے پڑھتے تھے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ 9 میل کی مسافت کے لیے سفر پر نکلنے والا وہ نماز قصر کر کے پڑھ سکتا ہے، اور 48 میل اور اس طرح دیگر روایات، جن روایات میں 48 میل کا ذکر ہے، روایات سندن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔